امام حسین کربلا کی جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تیاری ہو رہی ہے. حضرت زینب تیار کر رہی ہے. تیار کرنے کے بعد علی کا امامہ سجایا ہے. اللہ اکبر. آقا کا جبہ پہنا, تلوار حیدری لے کر بلبل سوار ہوئے ہیں. جب بلبل سوار ہونے کے بعد آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا, گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے, بار بار ایڑ لگا رہے ہیں, لیکن آپ نے سمجھا لگتا ہے گھوڑے کا جانے کا من نہیں ہے. جب آپ نے نیچے دیکھا تو حضرت سکینہ گھوڑے کی ٹانگیں پکڑی ہوئی ہے, دونوں ہاتھوں سے ٹانگوں کو جکڑے ہوئے گھوڑے کی. آپ نیچے تشریف لے کر کے آئے ہیں. اے بیٹی بتا تو ذرا, ابھی سارے لوگ کربلا گئے لیکن تم نہیں روئی ہو. تو بیٹی بیان کرتی ہے, اے ابا جان, قاسم کربلا کی سرزمین پر گیا لیکن لوٹ کر کے نہیں آیا. غازی عباس گئے لیکن لوٹ کر کے نہیں آئے. جب معصوم سے بچے پر انہوں نے رائے نہیں کیا, اے بابا جان تم کیا رہے ہو, تم بھی واپس نہیں آؤ گے. میرے دوستوں, جب بچیاں باپ سے گفتگو کیا کرتی ہے تو باپ کے آنسو نکل جایا کرتے ہیں. آقا حسین کی آنکھیں بسی ہے اور سکینہ کو اٹھایا ہے اور سکینہ کا ماتھا چوما ہے, زینب کو دیا ہے. اے زینب جاؤ خیمے میں لے کر چلے جاؤ. اللہ اکبر. حسین نکلے ہیں کربلا کی سرزمین کی طرف, بلبل سوار ہے. جب پہنچے ہیں میدان جنگ کے اندر, یزیدی تو سوچ رہے تھے حسین کیا مقابلہ کریں گے, حسین کیا کریں گے, کیونکہ ہم نے قاسم کو مار دیا, ہم نے علی اکبر کو مار دیا. حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی, قاسم کا شباب اٹھ گیا, حسین کمزور پڑ گئے ہوں گے, علی اصغر کو مار دیا گیا, حسین کے اندر جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. بلبل سوار جیسے ہی آقا پہنچے ہیں کربلا کی سرزمین پر, تلوار اٹھائی ہے. جب تلوار فضا میں لہرائی ہے, جب حسین کی تلوار چل رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا آسمان کے پردارے, ایسا لگ رہا تھا آسمان کے تارے حسین کی تلوار میں سما گئے ہو. جب حسین کی تلوار چل رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ ذوالجلالت اسماعیل بھی ہے, استقامت ابراہیم بھی ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ فاطمہ کا دودھ نیا خون بن گیا ہے. ایسا لگ رہا تھا جب حسین کی تلوار چل رہی تھی, ایسا لگتا تھا کہ صدیق کی صداقت نے پکڑ لیا ہے, فاروق کی عدالت نے پکڑ لیا ہے, عثمان کی صحابت نے جکڑ لیا ہو. ایسا لگتا تھا کربلا کی سرزمین پر تلوار حسین کے اندر ابو بکر صدیق کا عکس نظر آ رہا ہو. ایسا لگ رہا تھا کربلا کی سرزمین پر مولا علی آ گئے ہو. حسین کی تلوار چل رہی تھی اور جس طرف حسین کی تلوار چلتی تھی لاشوں کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے. جس طرف حسین کی تلوار چلتی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. میسرہ کی طرف تلوار پہنچی, لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حسین کی تلوار سے گاجر مولی کر رہے ہو. ایسے سر رہے تھے جیسے بنیے کی دکان پر گاجر مولی کر رہے ہو. تلوار چلتی رہی, تلوار چلتی رہی, چلتی رہی. یزیدی خیموں میں کھنبلے مچ گئے, کھنبلی مچ گئی. آج حسین, آج تلے تنہا حسین, ایک علی کا شیر اکیلا ہے لیکن 22,000 پر بھاری پڑ گیا ہے. یزید اور شیر گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. اس تلوار کو روکا جائے, اگر اس تلوار کو روکا نہ گیا تو آج تاریخ بن جائے گی. اکیلے تلوار حسین نے پوری 22,000 قوم کو, 22,000 یزیدیوں کو مٹی میں ملا کر کے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. تلوار چل رہی تھی, سر گرم ہو رہے تھے, پوری صفوں کی صفیں آقا حسین نے الٹ کر رکھتی تھی. اللہ اکبر. تلوار چلتی رہی, چلتی رہی, چلتی رہی. تلوار اچانک رک جاتی, تلوار رک گئی. وہ تلوار جس کو سکینہ کی پیاس نہ ہو سکے, وہ تلوار جس کو قاسم کا لٹا ہوا شباب نہ روک سکے, وہ تلوار جس کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکے, وہ تلوار جو زینب کی پیاس نہ روک سکی, وہ تلوار اچانک رک گئی. کیوں؟ نماز کا وقت, نماز کا وقت تھا. حسین نے بتا دیا, اے لوگوں, مصیبت چاہے جو آ جائے, اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا. یہ حسین نے کربلا کی سرزمین پر درس دیا ہے, یہ سبق دیا ہے. اے نابینے کی مسلمانوں, آج دن کا پروگرام سجا لینے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پکے حسینی بن جائیں. مزہ تو تب ہے ہماری گفتار سے, ہماری رفتار سے معلوم ہونا چاہیے کہ عاشق حسین جا رہا ہے. یہ نہیں جب ہم بولے ہماری زبان سے گالی نکلتی ہو, ہمارے
حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے بچوں کی فکر نہیں کری, اپنی بیوی کی فکر نہ کری. آج وہی اسلام کے لوگ در بدر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کیوں کہ ہم نے امام حسین کی تاریخ کو پس کچھ ڈال دیا. ہمیں اس تاریخ کو بنانا ہے. اگر ہم اس طریقے سے چلتے رہے وہ دین دور نہیں. آج ہمارا بھی بھیا آج کے یزیدی نہیں ہے, بہت یزیدی ہے. آپ کی ضرورت ہے حسینیوں کی. جب یزیدی زیادہ ہوتے ہیں تو حسینی پیدا ہوتے ہیں, لیکن ہمیں وقت کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو وقت دیں, اپنے گھر والوں کو وقت دیں. اب تلوار رکی, تلوار رکنے کے بعد لوگوں نے حملے شروع کیے. حسین سجدے میں گئے. شمر سے پوچھا بتاؤ کیا وقت ہو رہا ہے؟ شمر نے کہا کہ جمعے کی نماز کا وقت ہے. حسین نے کہا خون سے وضو تو میں نے کر لیا ہے, خون سے میں نے وضو کر لیا ہے, میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں. دنیا نے دیکھا, آسمان کے فرشتوں نے دیکھا کہ آقا حسین سجدے میں گئے ہیں. کہا سبحان ربی الاعلی. حسین نے کہا حسین کو سجدے میں جاتے ہوئے آسمان نے دیکھا, فرشتوں نے دیکھا, رب کی خدمت دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. اب یزیدیوں نے سوچا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے, حسین کی گردن کاٹ دی جائے. اگر حسین دوبارہ اٹھ گئے پھر کاٹیں گے, پھر ماریں گے. ایک نے حسین کی گردن پر وار کیا ہے. اللہ کو شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. ارے سجدے تو اوروں نے کیے ہیں, اوروں کا نیا انداز ہے. ارے حسین تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس نے خدا کو ناز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, یا حسین, یا حسین. مولانا شمشاد صاحب سجدے اوروں نے کیے, سجدے اوروں نے کیے, اوروں کا نیا انداز ہے. ارے حسین تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس میں خدا کو ناز ہے. اور آخری بات سنیں, اللہ اکبر. اب وہ گلا کاٹ دیا گیا. اس کو آقا میرے چوما کرتے تھے, اس کو فاطمہ نے چوما ہو, اس کو علی نے چوما ہو, وہ گردن آج کاٹ دی گئی ہے. یزیدوں نے نیزے پہ جیسے گردن اٹھائی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے ہونٹ لہے تھے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو بول نہیں سکتا. اگر کوئی آدمی مر جائے تو بات نہیں کر سکتا, لیکن میرے حسین نے اس فاصلے کو بدل دیا, چیک کر دیا, لوگوں کو بتا دیا. لوگوں وہ کوئی اور ہوگا جو مر کر بولتا نہیں ہے, لیکن حسین کو ہے سر تن سے جھکا ہوا. حسین نے قرآن پڑھا, حسین نے قرآن پڑھا. ارے قرآن تو وہ پڑھتا جو زندہ ہوا کرتا ہے, قرآن تو وہ پڑھتا ہے جس کی سانسیں چلا کرتی ہے. لیکن حسین کا سر تن سے جدا ہے. لوگوں نے دیکھا, یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین کا سر قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن کا درس دے رہا ہے. اور لوگوں دیکھ لو, حسین کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے, صبح قیامت تک حسین بلند رہے گا. میرے عزیز ساتھیوں, حسین کا سر پیغام دے رہا ہے. اے لوگوں دیکھ لو, حسین اس وقت بھی بلند تھا جب حسین کا سر کٹ گیا, تب بھی حسین کا سر بلند ہے. حسین نے پیغام دے دیا, اے لوگوں حسین کے چاہنے والے بن جاؤ, حسین کے بن جاؤ. اے نابے ملک کے مسلمانوں, بن جاؤ حسین والے, بن جاؤ حسین والے. جب تم حسین والے بن جاؤ گے, دنیا تمہاری ہو جائے گی, دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی. اللہ اکبر. اب سنیں آخری بات. اب جب اس نیزے پر سر لے جایا گیا, ایک شخص تھا, اس کا نام تھا یحییٰ. وہ یہودی تھا. اس نے دیکھا حسین کا چہرہ, اور چہرہ دیکھنے کے بعد کہا یہ تو کسی سچے نبی کے نواسے لگتے ہیں. اس نے دیکھتے یہ کہا, کیونکہ ان کا چہرہ اتنا دمک رہا ہے, ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں, یہ گواہی دے رہے ہیں ان کا نبی سچا ہے, ان کا قرآن سچا ہے, اور ان کا رب بھی سچا ہے. وہ خلیفہ کی ایمان لا کر مسلمان ہو گیا. حسین کا سر اس وقت بھی پیغام دے رہا تھا, اس وقت بھی لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا تھا جب سر تن سے جدا تھا. عزیز ساتھیو, حسین کے پکے بن جاؤ, سچے بن جاؤ, دنیا تمہاری ہو جائے گی. آج سے